السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 14 आयत नंबर 14। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा बलग अशुद्धहू वलम्मा बलग अशुद्धहू वस्तवा आतैनाहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वदखलल मदीनता ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه فقضى عليه قال هذا من قال هذا من عمل الشيطان عمل الشيطان إنه عدو إنه عدو مضل مبين. مضل مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الله أكبر. صدق الله. वलम्मा मीम गुन्ना होगा ज़मानी क्योंकि मुशद्दद है। बलग बा लाम गैन तीनों पर ज़बर है। बा शदीदा हुरूफ में से और गैन जो है हलक के उस हिस्से में से जो सीने के करीब है और मुंह के करीब है। गैन खा हुरूफ हल्की में से 6 हुरूफ हल्की है। अशुद्धहू दाल शदीदा हुरूफ में और शीन में तफशी होगी, मुंह में आवाज़ फैलेगा। वस्तवा सीन सीटी वाला हर्फ है। आतैनाहू तय में क्या होता है यालिन। हुक्मऊ हा दरमियान हलक से हुक्मऊ मऊ में क्या होगा इदगाम होगा माल गुन्ना। व इल्मा आइन दरमियान हलक से। वकज़ालिक नजज़िल नज में जीम में कलकला होगा ज़िल मुहसिनीन नजज़िल ज़िल मुहसिनीन। सिनीन में क्या होगा मद्दा होगा और नून में गुन्ना। वदखलल मदीनता अला
اعلی عین درمیان حلق سے، اعلی حین غف، حین میں مدہ، حین نون کے نیچے زیر کسرہ ہے، غفلتم، غفلتم، تم میں کیا ہوگا ادغام مال غنہ، من، من میں کیا ہوگا اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اہلہا، اہلہا، بالکل سینے کی طرف. جی ہاتھ دونوں جو ہے سینے کی، سینے سے ادا ہوں گے، حلق کے اس سے جو سینے کے قریب. فوجد فیہا رجلین، فیہا میں کیا ہوگا مدہ، رجلین، لین میں کیا ہوگا یا لین، اور را پر پڑھیں گے رجلین رجلین یقتتلان، قاف میں کیا ہوگا قلقلہ ہوگا. قلقلہ ہوگا. هذا من شیعته، میں کیا ہوگا اخفا ہوگا. وهذا من عدوه، من اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو اظہار ہوگا. فاستغاثه الذی، فاستغاثه الذی، میں کیا ہوگا اخفا ہوگا، من شیعته علی الذی، من علی الذی میں کیا ہوگا مدہ، من اظہار ہوگا، من عدوہ، من میں اظہار ہوگا. فوکزہ موسیٰ، فوکزہ زا سٹی والا حرف ہے، موسیٰ، منہ میں کیا ہوگا مدہ. فقضى علیہ، لیہ یا لین ہوگا. قال هذا، قال قاف پر پڑھیں گے، قال هذا من عمل الشیء، من اظہار ہوگا، عمل الشیء، شیء میں کیا ہوگا یا لین. طا پر پڑھیں گے، زبان کی نوک جب سامنے دانتوں کے جڑوں سے لگے تو تا ادا ہوگا، حرف تا. من عمل الشیطان، نون میں کیا ہوگا غنہ، انہو، انہو، نون میں کیا ہوگا زمانے، عدوم، عدوم، وم میں کیا ہوگا ادغام مال غنہ. مضلم، ادغام مال غنہ. مبین میں کیا ہوگا نون ہے. ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. جب پرورش پائی، مدت رضاعت دودھ پینے کا جو عرصہ تھا اپنے ماں کے گود میں گزارا، اپنی ماں کی گود میں گزارا، تو اس کے بعد یہ شاہی محل میں منتقل ہوئے، فرعون کے شاہی محل میں شاہی زندگی گزارنے لگے. تو جب جوانی کی عمر پہنچے، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے حکم اور علم دیا. حکم کا معنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور علم سے مراد دنیا اور دین کا علم دونوں. جب انسان میں دنیا اور دین کا علم دونوں ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں کمال پیدا کرتے تھے اس شخص میں. ہمارے مدرسوں میں المیہ یہ ہے کہ کورس جو ہے 2 سالوں پہ لایا گیا، 3 سالوں پہ، کہ پی کے میں 8 سالوں کا اور یہاں پنجاب میں 2-3 سالوں کا کورس وہ بہت ہی مختصر کر دیا. بہت سارے دینی علوم بھی نکال دیے گئے، بلاغت کا علم ہے جی، ہاں دینی، ہاں منطق. ہمارے اگر پچھلے ادوار آپ دیکھیں، ابن قیم کی کتاب الطب آپ پڑھیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اس نے طب پہ کیسے گفتگو کی ہے. وہ اس وقت کے صرف عالم نہیں تھے، اس وقت کے بہترین ڈاکٹر بھی تھے. مترجم مل جاتی ہے جی، شاید میرے پاس پڑھی بھی ہو کتاب الطب ابن قیم کی. تو ہمارے جو علماء اس وقت جو فارغ ہوتے تھے
ابن ابو الحیان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کسی نے یہ کہا کہ جو ہے آپ جو ہے سونا بنا سکتے ہیں، یہ فارمولہ تو وہ سونا بنانے کے چکر میں وہ اتنے فارمولے سیکھ گیا کیمسٹری کے کہ بہت سارے فارمولے سیکھ گیا اور علم حکمت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بیمار تھی، کئی سالوں سے بستر پر پڑی تھی، ہل نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاس آیا کہ یہ حکیم ہے، اس نے دوائی دی، اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس کے قدموں میں پڑ گیا ہارون رشید۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اس سے آپ بہترین دعوت کر سکتے ہیں۔ یہ ابن الحیان جو تھا ہارون رشید کے دور میں ہوا؟ ہاں، ابو الحیان، یہ ابو الحیان، ابو الحیان، ہاں، یہ مسلم سائنسدانوں سائنسدانوں کے جو ایک بہترین جو ہے، یورپ میں اس کا نام ملتا ہے، کتابوں یورپی کتابوں میں بھی اس کا نام ملتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی جوان ہونے پر ہم نے انہیں حق و باطل میں فیصلہ کرنے کی اہلیت عطا فرمائی اور دنیا و دین دونوں کا علم عطا فرمایا، جس میں سے دنیا کے علوم شاہی محل کے ذریعے سے حاصل ہوئے اور دین کا علم جو ہے اس کا فہم والدہ کے گھر اور خاندان کے ذریعے سے حاصل ہوا، کیونکہ والدہ کے پاس دین کا علم سیکھ لیا۔ تو بعض مفسرین نے یہاں جو حکماً و علماً سے مراد لی ہے کہ نبوت ہے، کہ ہم نے نبوت دی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو اس کو 10 سال طور کے بعد عطا ہوئی، کوئی طور پر جانے کے بعد عطا ہوئی۔ آگے آ رہا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ محسنین کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تفسیر یہ کی ہے، احسان کہتے ہیں، محسن اس شخص کو کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان کا ایک معنی ہے کہ آپ اللہ پر آپ کی دل کی نظریں ہمیشہ پڑتی رہتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت دل میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ کبھی کبھار آسمان کی طرف پلٹ کے دیکھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ قد نری تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ پلٹنا آسمانوں کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور اس قبلے کی طرف تیرا رخ موڑ دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ چہرہ پلٹنا، اس میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے اللہ کی محبت سے بھر گیا تھا، اور فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر اللہ کے سوا میں کسی کو خلیل بناتا، گہرا دوست، کہ اس کے علاوہ تو ابو بکر کو میں پکڑتا، لیکن میرا گہری دوستی میری اللہ کے ساتھ ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی کسی قدر غفلت کے وقت داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شاہی محل شہر سے کہیں باہر ہی تھے، تو داخل ہوئے۔ یہ وقت کون سا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف یہ صحیح سند کے ساتھ ابن ابی حاتم نے روایت نقل کی ہے کہ دوپہر کا نصف النہار، دوپہر کا وقت تھا، اور دیکھا کہ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو آدمیوں کو پایا کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، یہ اس کی قوم میں سے ایک آدمی اس کی قوم میں سے ہے، وھذا من عدوہ، اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے۔ ایک قبطی تھا فرعون کی قوم میں سے، اور ایک جو ہے اس کی قوم میں سے بنی اسرائیلی تھا۔ تو یہ روایت میں آتا ہے کہ جو قبطی تھا اس سے کام کاج لے رہا تھا کہ یہ کام کرو، یہ کام، وہ تک گیا تھا، اسے کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ سامان ہے یہ ادھر پہنچاؤ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہنچا نہیں سکتا، تو اس پہ وہ اسے مار رہا تھا، بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور اس بنی اسرائیلی کو پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں اور فقیروں اور تنگ دستوں اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔
یہ صفت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی۔ مکے میں ایک مجلس بنائی گئی تھی، ایک لوگوں کی مجلس منعقد ہوئی تھی، لوگ مختلف قبیلوں سے چنے گئے تھے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے کہ جو مکے میں کوئی ظلم کرے گا اس کے ظالم کے ہاتھ کو یہ سب جا کے پکڑیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے آج بھی کھڑا ہوں۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ابو طالب نے یہ شعر کہے تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ممبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور ایک شخص آئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا کریں قحط سالی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اسی وقت آسمان میں جو ہے ہمارے سروں پر بادل منڈرا رہے تھے۔ تو مجھے عبداللہ بن ابو طالب کا وہ شعر یاد آیا کہ میرا بھتیجا سفید چہرے والا، یستسقی الغمام بوجہہ، آسمان کی طرف چہرہ پلٹتا ہے تو آسمان پانی برساتا ہے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یتیموں کے لیے پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کے لیے مدد کرنے والے ہیں اور ان کی عزتوں کو بچانے والے ہیں۔ یہ ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا۔ بڑی محبت میں بڑے اشعار کہے تھے ابو طالب نے، لیکن کاش کلمہ پڑھتا۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ دشمن بڑے چالاک تھے۔ ابو طالب جب آخری لمحوں میں تھا تو ابو جہل اور عتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ سرانے کی ایک طرف ابو جہل بیٹھے تھے اور سرانے کی دوسرے طرف ابو عتبہ بیٹھے تھے۔ سرداران قریش یہ دو تھے میرے خیال سے، ایک ابو جہل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سرانے کے دونوں جانب یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی جانب پاؤں کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ چچا یہ کلمہ کہنا، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کچھ کہہ تو سکوں۔ تو اس نے کہا کہ ایک طرف ان کو دیکھتا تھا، وہ ابو جہل کہہ رہے تھے کہ علی ملت عبد المطلب، یہ غلطی نہ کرنا، اپنے باپ دادا کی ملت پہ، دین پہ مرنا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی 2-3 مرتبہ، تو آخر کار اس نے کہا علی ملت عبد المطلب، اپنے باپ دادا کے دین پہ مرنا ہے۔ تو بہت غم ہوا تھا۔ یہ اس کی قوم میں سے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے، ایک دشمن میں سے قبطی تھا اور ایک جو ہے بنی اسرائیلی۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو وہ جو اس کی قوم سے تھا اس سے اس کے خلاف مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ میری مدد کر۔ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس کے خلاف مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے، اس جو دشمن تھا قبطی تھا، اس کو گونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ گونسا مارا تو وہ فوت ہو گیا، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے، اللہ نے اتنی طاقت دی ہوتی، تو ایک گونسا مارا تو یہ غیر ارادی طور پہ یہ جو ہے قتل ہوا۔ کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام سے ہے۔ انہ عدو مضل مبین۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ علماء کو صرف جو ہے اپنی مسجد کے حد تک، حدود تک جو ہے کام نہیں کرنا چاہیے، باہر بھی کام کرنا چاہیے۔ جو مظلوم ہے اس کی مدد کرے، جو جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی مالی مدد کرے۔ دیندار لوگوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف جو ہے مسجدوں تک ان کی عبادت کا ساتھ کام نہیں، باہر بھی ان کا کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، مظلوم کی مدد کر رہے ہیں، مظلوم کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر دیندار لوگوں کا ایسے مسجد میں ایک اتفاق ہو تو باہر کے کئی بدماشوں کو وہ سدھر لیں گے حکومت کے بغیر ہی۔ انہ عدو مضل مبین، کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کلم کلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔